بیعت کا جو معاملہ ہے پیری مریدی کا مرشد کے ساتھ، جس انداز کے اندر یہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے، یاد رکھیے بر صغیر کے اندر میرا خیال ہے اس کی بالکل اجازت بنتی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جس پیکج کا نام ہے اس پیکج کے اندر پھر اتنی زیادہ خامیاں آ جاتی ہیں کہ انسان پھر اس کی اصلاح کر ہی نہیں پاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں بھی عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ڈبہ پیری کا رجحان بہت زیادہ ہے، تو آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کبھی کبھی کہ بھئی ان کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے، کہ ڈبہ پیروں کی لاکھ کوشش کر لیں ہم، لیکن معاملات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، سدھار کی طرف معاملات نہیں آ رہے ہیں۔ دیکھیے اس کی وجہ ہے ہمارے یہاں جو پیری مریدی کا پیکج ہے اس کو سمجھیں آپ۔ پیکج یہ ہے کہ آپ نے جب کسی شخص سے بیعت کر لی اور آپ کو ایک شخص لگا کہ بھئی بڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بڑا نیک لگ رہا ہے، اور آپ نے اس سے جب بیعت کر لی، اب اس بیعت کے بعد آپ کے اوپر کچھ حقوق ہیں جو لازم قرار دے دیے جاتے ہیں، جس پر مختلف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، رسائل بھی لکھے جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں آداب مرشد کامل، کہ ایک مرشد اس کے آداب یہ ہونے چاہیے۔ میں وہ چند آداب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ کو بھی یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ میں جس پیکج کی بات کر رہا ہوں یہ پیکج اس کا جواز سمجھ میں ہی نہیں آتا، سوائے فساد کے، سوائے اس کے کہ ماحول اور معاشرہ خراب ہو اور پھر سدھار کی طرف کبھی بھی نہ آئے، اس کے علاوہ اس کے نتائج کچھ بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھیے گا، یہ جو میں آداب ذکر کر رہا ہوں یہ کسی چھوٹی کتاب سے نہیں میں ذکر کر رہا، یہ میرے پاس فتاوی رضویہ ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے، اور اس کا یہ جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر اس کا 581، 582، 583، 84، ان سب پر مختلف آداب ذکر کیے گئے ہیں، اور ان سب کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے جواب میں کہ یہ تمام حقوق صحیح ہیں، بعض قرآن پاک سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہیں، اور کلمات علماء سے ثابت ہیں۔ اب وہ چند جو بیعت کر لی آپ نے، اس بیعت کرنے کے بعد جو حقوق ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے گا نمبر 1 لکھا ہے، حتی الامکان مرید اپنے پیر کی ایسی جگہ پر کھڑا نہ ہو جہاں مرشد کا سایہ ہوتا ہو، اسی طرح پیر کے مصلی پر پیر نہ رکھے، اسی طرح اس کی طہارت یا وضو کی جگہ پر یہ وضو نہ کرے، مرشد کے برتنوں کو استعمال میں نہ لائے، مرشد کے سامنے نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے، جس جگہ مرشد بیٹھتا ہو اس طرف پیر نہ پھیلائے اگرچہ مرشد سامنے نہ بھی ہو، اور جس طرف مرشد کی سمت اس طرف تھوکے بھی نہیں۔ یہ چند آداب پہلے ذکر کیے ہیں۔ اچھا اب اس کا ہم جائزہ لیں تو بھائی اگر ایک مرشد، ایک پیر ہے، وہ نیک ہے، پرہیزگار ہیں، ایک ادب اور احترام تو ہر ایک کا ہونا چاہیے، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ کسی کے حقوق متعین کر رہے ہیں تو وہ حقوق قرآن سے ثابت ہونے چاہیے۔ جس طرح حضرت نے بھی خود لکھا کہ بھئی قرآن پاک سے ثابت ہیں، بعض حدیث سے ثابت ہیں، تو وہ کون سی قرآن کی آیت ہے یا وہ کون سی حدیث ہے جو کسی مرشد کے حوالے سے، جو نبی بھی نہیں ہے، معصوم بھی نہیں ہے، یہ حقوق متعین کرتا ہو کہ کہیں ان کا سایہ ہے تو اس سایہ پہ مرید کا پیر نہیں آنا چاہیے، اس نے جس برتن میں کھانا استعمال کیا اس برتن میں آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے، اس کا جھوٹا آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر کسی کرسی پر مرشد بیٹھتے ہیں، وہ ابھی کرسی پر نہ بھی بیٹھے ہوں، اس کرسی کی طرف پیر بھی آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جتنے حقوق چند جو میں نے ذکر کیے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ قرآن پاک سے کہاں ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی پاک علیہ السلام نے ایسی کو تعلیم ارشاد فرمائی ہو، بلکہ خالصتاً یہ دین میں اپنی طرف سے کرنے والی باتیں ہیں، اس لیے کہ آپ اس کو تدین کر رہے ہیں۔ جو بھی شخص یہ کام کرے گا وہ بطور دین کے، بطور ثواب کے ہی کرے گا، ظاہری سی بات ہے، وہ ان کو مباحات سمجھ کے تو نہیں کر رہا، اس سے وہ دینی دنیاوی فضائل کا تمنا اپنے دل کے اندر رکھے گا، ایک دنیاوی مباح سمجھ کے یہ کام نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ یہ جتنے بھی حقوق ہیں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آثار ثابت ہیں اس کا مطالعہ کر لیں، بالکل ضد ملے گی۔ مثلا قرآن پاک کے اندر اللہ ذکر فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مبارک کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس کو آپ نماز کی جگہ بنائیں۔ اور صحابہ اکرام کا بھی یہ طرز عمل رہا تھا، بعض صحابہ ایسے تھے جو کسی معذوری کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، ایک جگہ پر نماز پڑھیے، جس جگہ آپ کے مبارک قدم لگیں گے میں اس کو مصلی بنا لوں گا، میں پھر اسی جگہ نماز پڑھا کروں گا۔ تو قرآن پاک سے بھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور صحابہ کے طرز عمل سے بھی ایک الگ چیز ثابت ہے۔ اور یہاں مرشد کا ادب اگر یہ لکھا جائے گا کہ جس جگہ مرشد نے نماز پڑھی ہے آپ اس جگہ میں کبھی بھی کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں، یہ حق ہے آپ کے اوپر، یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مبارک جو کھایا ہوا بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں صحابہ نے اگر استعمال کیا اس کو برکت کی نیت سے، اور جسے ہم کہتے ہیں نا جھوٹا کھانا، تو اس کے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرشد کے لیے یہ ادب ہے اس کا جھوٹا کھانا نہ کھایا جائے، نہ اس کے برتنوں کے اندر کھایا جائے؟ تو نہ تو قرآن ان آداب کی تائید کرتا ہے، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کرتی ہے، اپنی طرف سے بنائی باتیں جس پہ کوئی قرآنی استدلال آپ کا موجود نہیں۔ اسی طرح دیکھیے گا اگلا جو حق ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو کچھ مرشد کہے اس پر اعتراض کبھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے
اگر کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کر لیں. اب یہ بات اتنی بڑی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کے آپ کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ نے اگر کسی سے بیعت کر لی ہے تو بیعت کرنے کے بعد اگر اس کی کسی بات پر آپ کو اعتراض ہے، شرعی لحاظ سے آپ کو اعتراض ہے، لیکن آپ کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ ہمیشہ یہ سمجھیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وہ اپنے ذہن کے اندر لے کر آ جائیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ باتیں قابل اعتراض تھی، لیکن اس کی حقیقت ایسی تھی کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن اتنا بڑا اعتراض یہاں پر لازم آتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور بعض علماء کے نزدیک فرشتے تھے، اور کئی علماء کے نزدیک وہ بشر اور نبی تھے. اس کی مکمل تحقیق بھی اگر آپ نے دیکھی ہو، میرا اس پہ لیکچرز بھی موجود ہیں اور ریکارڈڈ کلپ بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، جس میں میں نے واضح کیا ہے بالکل کہ بعض علماء اس کو فرشتے گردانتے ہیں، بعض علماء بشر اور نبی مانتے ہیں. دونوں صورتوں کے اندر واضح قرآن کی نص موجود ہے. حضرت خضر علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کیا، وما فعلت عن امری، اللہ کا حکم سے سب کیا. تو وہاں پر اللہ کی وحی موجود تھی. غیر نبی پر اللہ کی کون سی وحی موجود ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے پر قیاس کر دوں؟ اس ادب کو آپ قرآن حدیث سے ثابت نہیں کر پائیں گے. پھر اگلا ادب دیکھیے گا کہ مرشد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کی جائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ چیز لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک مقدس شان قرآن پاک نے ذکر کی ہے کہ آپ مبارک اور اعلیٰ بارگاہ میں جب کسی کی حاضری نصیب ہو تو وہاں پر آواز کی پستی ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، یاد رکھیے گا، یہ آیت کسی اور پر ہم چسپاں نہیں کر سکتے ہیں. اگر میری آواز کبھی کسی سے بلند بھی ہو جائے، وہ اخلاق سے گری بات ضرور ہو سکتی ہے، ہم کہیں گے یار ادب نہیں ہے، آواز آپ کی آستہ ہی ہونی چاہیے، لیکن قرآن کی اس آیت کو میں چسپاں نہیں کر سکتا ہوں کہ نہیں یہ حق ہے کہ آپ کی آواز نیچی ہونی چاہیے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کچھ خاصہ ہے، اس لیے اللہ نے فوراً فرمایا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور نہیں ہوگا. یہ جو وعید کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے وعید نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایک مرشد کے آداب میں سوال یہ کہ کون سی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، کون سی نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. اچھا، پھر اگلا ایک ادب دیکھیے گا، اگلا ادب ذکر کیا کہ مرشد کے کلام کو کبھی بھی رد نہ کرے، اگرچہ حق مرید کی جانب ہو، بلکہ یہ اعتقاد رکھے کہ ان کے پیر کی خطا میری درستگی سے بھی بہتر ہے. یہ وہ ادب ہے جس نے ہمارے یہاں پر ایک اصلاح کا دروازہ بالکل بند کر دیا. آسان الفاظ میں دیکھیں، مرشد غلطی بھی کر رہا ہو، مرید حق پر بھی ہو، لیکن مرید پھر بھی یہ سمجھے کہ وہ غلطی پر رہ کر بھی مجھ سے افضل ہے اور میں حق پر اور درستگی پر ہو کر بھی غلط ہوں. اب میرا آپ سے سوال ہے اور ایمانداری سے آپ بتائیے گا، جب آپ نے کسی سے بیعت کر کے یہ چیز اس پر لازم اور واجب کر دی، پھر پیر کی اصلاح کون کرے گا؟ پیر کے اصلاح کے دروازے ہم نے خود بند کر دیے، اور جب پیر کی اصلاح کے دروازے ہم نے خود بند کر دیے، پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈبہ پیری کو ختم کیا جائے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ڈبہ پیری زیادہ ہو گئی ہے سر، پیر بہت بگڑ چکے ہیں سر، اس لیے کہ جب وہ بگڑا ہوا غلط کام کر رہا ہوگا، آپ نے پہلے ہی مرید کو یہ سمجھا دیا کہ پیر غلط ہو کر بھی آپ کے حق ہونے سے بھی افضل ہوتا ہے. لیکن صحابہ اکرام کے طرز عمل سے ایسا نہیں ملتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت سے تو ہمیں ایسا نہیں ملتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا متقی نیک پرہیزگار کون ہوگا؟ بخاری کی روایت ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک قانون سازی پر بات کر رہے تھے تو ایک عورت کھڑی ہوئی تھی اور اس نے چیلنج کیا تھا کہ آپ کا یہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہے. عمر فاروق نے پھر مشاورت کی صحابہ اکرام سے اور واقعی وہ چیز قرآن پاک کے خلاف نظر آئی، تو عمر فاروق نے تاریخی جملہ ادا کیا تھا کہ آج ایک عورت عمر فاروق پر بازی لے کے چلی گئی. ہمیں تو کچھ اور سیرت سے ملتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کو باقاعدہ مدون کر کے تدوین کی ضرورت محسوس ہوئی تو عمر فاروق تھے ابو بکر صدیق کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ یہ کام کریں. ابو بکر صدیق قائل نہیں ہو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ کام مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. بار بار کنونس کیا عمر فاروق نے، بار بار کنونس کیا. پھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا سینہ کھل گیا. اگر تو وہ بھی یہی سمجھتے کہ یہ بڑے ہیں، ان پر ہم نے کسی طرح کی زبان کھولنی ہی نہیں ہے، انہوں نے جو کہہ دیا بس وہی حق ہے، تو پھر یہ تو ہماری تو تاریخ ختم ہو گئی، اسلام کا تو حسن ہی ختم ہو گیا. ہر ایک کی غلطی میں فرق ہوتا ہے. میرے جیسے ایک عام بندے کی غلطی اور ایک عالم دین جو ایک مقتدا ہوگا اس کی غلطی، بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک عالم اور مقتدا کی غلطی وہ پوری قوم کو غلطی پر ابھار دیتی ہے، اس کے سارے متبعین اسی غلطی کے اندر لگ جائیں گے، اس کو دین سمجھ کے عمل کرتے چلے جائیں گے. لہٰذا یہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ عثمان غنی کے سامنے کتنے معاملات آئے ہیں، دیگر صحابہ نے ٹوکا، حضرت علی نے ٹوکا کہ یہ بات مجھے قرآن سنت کے خلاف لگ رہی ہے. حضرت علی نے کئی فیصلے کیے، آپ نے جلا دیا چند لوگوں کو، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ فیصلہ آپ کا غلط تھا، جلانے کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا.
کسی کو آگ کی سزا دیں پسند نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ایسا فرمایا کہ کسی کو جلا کے سزا نہ دی جائے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر آپ کے بیٹے حضرت حسن نے اپنے والد صاحب سے کتنے اختلافات کیے. کوئی ایک اختلاف کیا, آپ بیعت ہی نہ کریں اس بات پہ اختلاف کیا, مدینہ شہر سے چلے جائیں اس بات پہ اختلاف کیا. یہاں تک کہ بصرہ کے اندر جس وقت لڑائی کی ابتدا ہونے والی تھی, لوگوں کو ابھار رہے تھے حضرت علی, اسی وقت حضرت حسن بن علی نے خطبہ دیا اپنے والد صاحب کے سامنے اور لوگوں کو کہا کہ نہیں, میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں. اختلاف تو کرنا پڑتا ہے جہاں پر آپ کو غلطی نظر آ رہی ہے, اور آپ اگر اس غلطی کی اصلاح کی طرف نہیں جائیں گے پھر تو دروازے بند ہو گئے. اسی لیے پاکستان کے اندر ڈبہ پیری کی اصلاح نہیں ہوتی, نہ ہو سکتی ہے. یہ میرا ایک تجزیہ, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, یہ میں بالکل غلط, لیکن میرا تجزیہ اس لیے ہے کہ جو پیکج ہے پیری مریدی کا, اس کو ایک رخ پہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ یار ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس آ کے کوئی بندہ بیعت کر رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. سر تکلیف کوئی نہیں ہو رہی, اس لیے کہ پیری مریدی صرف بیعت کرنے کا نام نہیں, پیری مریدی ایک پیکج کا نام ہے کہ جب آپ کسی سے بیعت کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس مرید کو یہ سارا ایک نصاب لکھ کر دے دیتے ہیں, اب آپ کے اوپر یہ چیزیں حق ہیں آپ کے اوپر مرشد کے, یہ آداب ہیں جس کو لازم آپ نے رکھنا ہے, ورنہ آپ بے ادب ہو جائیں گے, ورنہ آپ کی بے برکتی زندگی کے اندر ہو جائے گی, گستاخ ٹھہر جائیں گے آپ. پھر ان حق میں سے یہ ہے کہ آپ نے ان کی طرف پیٹھ نہیں کرنی, پیر نہیں کرنا, اس کی جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے, اس سے اونچی آواز نہیں کرنی ہے, وہ غلطی پر بھی ہو آپ نے اعتراض نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ حق پر ہو. سری لفظ ہے, مرید حق پر ہو مرشد غلطی پر ہو, پھر بھی مرید نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ غلطی پر رہ کر بھی افضل ہے. اصلاح کون کرے گا؟ آپ نے دروازے اصلاح کے بند کر دیے. اس لیے میرا تجزیہ اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ پیری مریدی کا سلسلہ جس طرح بر صغیر کے اندر ہے, ٹوٹل کا ٹوٹل ہمارے دین کے مزاج کے مخالف ہے, اپوزٹ ہے. ہمارے دین نے بہت الگ چیزیں ذکر کی, ہمارے دین نے حق بات کرنے کی اجازت دی ہے, ہمارے دین نے اصلاح کرنے کا. اس امت کا حسن یہ ہے تأمرون الناس بالمعروف, کہ لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں. لیکن آپ نے اسی چیز کا دروازہ بند کر دیا. آج ایک پیر ہے وہ غلط کام بھی کر رہا ہے, مرید کبھی اصلاح نہیں کر سکتا, اس لیے کہ سر جی اس کی غلطی حق ہے, میرا حق پر ہونا نہ حق ہے. تو یہ میرا تجزیہ, اس پر میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بھی جب یہ پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا تھا, آپ نے اس رسم کو توڑا تھا, اور آپ کے پاس بھی کوئی شخص بیعت ہونے آتا تھا, آپ اس طرح بیعت نہیں کرتے تھے جو یہ رسمی بیعتیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنا مرید بنا لینا, پھر حقوق اس کو بیان کر دینا. بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو جب کوئی بیعت کرنے کے لیے آتے تھے, ایک رسم تھی, تو آپ کسی سے ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کرتے تھے, اسے اللہ کا وعدہ یاد کراتے تھے جو اللہ نے وعدہ کیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں. اس وعدہ کو یاد کرا کے نیکی کی دعوت دے کے قرآن سنت پر عمل کرنے کی تلقین کر کے بھیج دیا کرتے ہیں. اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک عجیب و غریب قسم کی رسمیں ہم نے نکال لی ہیں جس نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے, اللہ ہمیں سے بچنے کی توفیق دے.